وہ 4-5 وہ والی خوبیاں، لائلٹی، اسٹریٹ فارورڈ ہونا، پازیٹیو تھنکنگ والا آدمی چاہیے ان کو. یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک ہیبٹ ہے اور ایک وائرس ہے، جہاں بیٹھنا ہے، جس شہر میں بیٹھنا ہے تو اس بلدیہ کو گالیاں دینی ہے، جس اسکول میں رہنا ہے اس کی انتظامیہ میں بہت خرابیاں ہیں، جس آپ گھر میں رہ رہے ہیں اس محلے کے ارد گرد والوں کا سب کا رویہ، یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ فوج کو نہیں چاہیے. نیگیٹو بندے وہ نہیں لیتے. چوتھی چیز پیشن چاہیے، ایک جذبے سے اور انرجی سے بھرا ہوا. یس آئی ول ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ. یہ پیشن والا آدمی چاہیے. یہ جو 4-5 آپ کو میں نے بتائی ہیں خوبیاں، یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ٹیسٹوں میں ہونا کیا ہے. جب آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، انہوں نے آپ سارے اتنے سارے ہیں اس میں سے انہوں نے اپنی ضرورت کے آدمی ڈھونڈے ہیں. انہوں نے آپ سے ایک سوال پوچھا جب انٹرویو ہو رہا ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے، جب بات کی سٹیج ہے، مختلف سٹیجز کی بات میں علیحدہ سے بات کرتے ہیں کہ ایگزام کو اپیئر کیسے کرنا ہے. میں پہلے کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھا، آپ کو وہ نہیں آتا اور تھوڑا سا آپ مشکوک بھی ہیں، تو آپ کو بات چیت کے دوران ہی آپ کہیں گے سر اس کا جواب یہ ہے، تو کل گاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں غلط تو ہو سکتا ہے، چلو 50% کا چانس لیتے ہیں، کچھ بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ ہے، کہیں ہو سکتا ہے تکا لگ جائے، درست ہو، لیکن آپ کو نمبر ملنے والے ہیں 0. اور آپ کہتے ہیں، آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، کانفیڈنس سے کہتے ہیں سوری سر مجھے یہ نہیں آتا. آپ کو نمبر ملنے والے ہیں پورے. کیوں؟ وہ آدمی ڈھونڈ رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، وہ چیزیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، آپ چلاکیاں اور سمجھ رہے ہیں. جس وجہ سے لوگ کئی دفعہ آ کر کہتے ہیں میں نے تو جی وہاں اتنا لمبا مضمون لکھا، دوسرے نے 2 لائنیں لکھی، اس کی سفارش تھی جی اسی لیے وہ چلا گیا، میں تو رہ گیا. آئی ایس ایس بی اس ملک میں وہ واحد ادارہ ہے جو غیر معمولی طور پر وہ میرٹ کے ڈیسیژن کرتا ہے جس میں کوئی سفارش نہیں چل سکتی. یہاں ہمارے اس کالج کے چیئرمین، میں ان کی مثال دینا چاہوں گا. کون ہیں ہمارے چیئرمین؟ ایئر چیف مارشل سہیل امان صاحب. وہ جب چیف تھے ان کے اپنے بیٹے نے اپیئر کیا اور آئی ایس ایس بی فیل ہو گیا. اس سے میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور انہی کے دور میں، انہی کے گھر کے اندر، انہی کا ایک بیٹ مین، اس کا بیٹا سلیکٹ ہو گیا، جے ڈی پائلٹ بن گیا. فوج اپنی ضرورت کا آدمی دیکھتی ہے. یہ بات یقین آپ کو ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ آپ کی فوج کو کہیں کہ آپ کی ضرورت کا آدمی میں ہوں، تو فوج آپ کو ضرور لے گی. اب یہ بات کلیئرٹی سے آ گئی. اس میں کانسیپٹ کیسے ہیں؟ مثلا پازیٹیو مائنڈڈ ہے. ایک بات میں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. ابھی آپ جب بکس میں آگے چیزیں پڑھیں گے، فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں، آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ سٹوری لکھیں. تصویر فار ایگزامپل یہ ہے کہ ایک دریا کا کنارہ ہے، اس پہ ایک
دو لڑکے کھڑے ہیں، ایک لڑکی کھڑی ہے، ایک لڑکے کے ہاتھ میں پسٹل ہے، اور یہ تصویر ہے، اس پہ کہانی بنائی. آپ لکھتے ہیں کہ جی یہ لڑکے کا نام جاوید ہے، اس کا نام خالد ہے، یہ لڑکی کا نام شبانہ ہے، یہ جو جس کے ہاتھ میں پسٹل ہے یہ ان کو پسٹل دکھا کر جو ہے وہ لوٹنے کے لیے آیا ہوں. ایک صورتحال دیکھ کر آپ کے ذہن میں جو کہانی آئی، آپ نے اس کو 3 صفحوں پر بہترین گرامر، ایسی اعلی الفاظ اور بہترین کر کے آپ نے کہانی لکھ دی، ٹائم کے اندر بھی لکھ دی. اب دوسرے آدمی نے اسی سٹوری کو لکھا، اس نے لکھا اس کا نام، لڑکوں کا نام خالد ہے، جاوید ہے، یہ شبانہ ہے. یہ جو جاوید ہے یہ اس کو یہاں پر لوٹنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ جاوید نے آ کر اس کو پکڑا ہے اور اس سے پسٹل بھی چھین لیا ہے، اور یہ اب اس کو پکڑ کر کھڑا ہے اور یہ اس کو اب تھانے لے کر جائے گا. اب آپ نے دوسری سٹوری لکھی. دونوں سٹوریز میں کیا فرق ہے؟ جی تھنکنگ کا نا، کیا تھنکنگ میں کیا فرق ہے؟ پازیٹیو ہے. ہر صورتحال کو دیکھ کر صرف نیگیٹو صورتحال نظر آنی، صرف نیگیٹو سوچنا، وہ سائیکولوجسٹ ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون صرف نیگیٹو سوچتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے 3 گٹھ جو ہے وہ انگریزی لکھی، ان کا پلان، ان کی ضرورت، ان کے معاملات کچھ اور ہیں. وہ ایک شخصیت ڈھونڈ رہے ہیں جو اس ملک سے وفادار ہو، پازیٹیو تھنکنگ رکھتی ہو، اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اس مٹی کے لیے جان دے سکتا ہو، اسٹریٹ فارورڈ ہو. یہ جو میں نے بیسک بات بتائی. اب ایک فکرہ ہے، علی بہت اچھا آدمی ہے، یا علی ایک بہت زبردست ڈپٹی کمشنر ہے، لیکن کبھی کبھی زبردست ایماندار ڈپٹی کمشنر ہے، لیکن کبھی کبھی خالی جگہ پر کرے تو آپ پر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی رشوت بھی لے لیتا ہے، یا لیکن کبھی کبھی وہ ٹیڑھا یوں کرتا ہے. وہ کوئی بھی بات آپ کر سکتے. دوسری سوچ یہ ہے لیکن کبھی کبھی اس کو اپنی اس ایمانداری کی بہت قیمت چکانی پڑتی ہے، یا لیکن کبھی کبھی اس کو بہت امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. جہاں حالات کتنے بھی ہوں، اگر آپ ڈھیری ڈھا رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی کبھی پھر کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کرنی پڑے گی. وہ آپ کو آپ کے ٹیسٹوں میں بیٹا کوئی انگریزی اور گرامر کا مسئلہ اتنا نہیں ہے. یو مسٹ انڈرسٹینڈ. میں نے آپ کو پہلے جرنیل بنایا کہ آپ کو فوج کے لیے بندے چاہیے، کیا چاہیے. وہ جب 4-5 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے پہلا تو کانسیپٹ بیسیکلی یہ چینج کر لیں. اب آ جاتے ہیں، فی الحال اب میں آپ کے لیے ISSB کی پراپر ایک ورکشاپ آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن اس وقت ہم انیشیل ٹیسٹ پہ آتے ہیں. انیشیل ٹیسٹ آپ میں سے کتنوں نے دیا ہے؟ کلیئر کس کا ہوا ہے؟ اوکے، آپ بتائیں کیا کیا ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ 100 MCQs تھے. کتنا ٹائم تھا؟ 35 منٹس. اوکے. 40 منٹس. اوکے، سٹ ڈاؤن. 3 ٹیسٹ ہوئے. اب آپ بات ذرا سمجھ لیں، میری بات کو غور کریں. اگر آپ کے ہم انشاءاللہ یہاں یہ بچے نا جی، جماعت بھی ہم ذرا بعد میں علیحدہ کر لیں گے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے.
ये इंटेलिजेंस टेस्ट 135 मिनट्स, ऐसा ही है, सबको पता है? यस सर। एक क्वेश्चन के कितना टाइम बना? कोई कैलकुलेशन नहीं की हुई, हाँ? 20 सेकेंड। अब 20 सेकेंड अगर आप हर एक को पूरे के पूरे दे देंगे, एयरफोर्स मांग रही है बंदे। ये जो अभी हुआ है, जो पिछले साल अभी फरवरी का महीना गुजरा है, अभिनंदन वाला केस हुआ था, याद है सबको? यस सर। वो जिसने, हमारे हीरो ने जिसने वो गिराया था जाके जहाज, क्या नाम था उसका? स्क्वाड्रन लीडर हसन। हसन जब यहां से पाकिस्तान से टेक ऑफ किया, इंडिया गया, इंडिया जाकर हमला, कुछ लोड किसी जगह गिराए, वापस आ रहे थे, पीछे जहाज लगा, उसको पाकिस्तान में डॉग फाइट में पीछे आ गया, और जब आके यहाँ आकर उसको इंटरसेप्ट किया, उसके साथ लड़ाई की, उसको मार गिराया, और उसके बाद वापस आकर अपने बेस पर कामरा सबोदा आके लैंड किया। कितने मिनट? आपको बताना चाहता हूं, 28 मिनट का काम है। कितना? 28 वो तो समझ रहे हैं 35 मिनट इनको देकर हमने बहुत ही आसान किया हुआ, ये स्लो है, बच्चे हैं, नए हैं। एयरफोर्स को बंदे चाहिए रिफ्लेक्सेस फास्ट। 28 मिनट में दूसरे मुल्क जाकर चीजें करके, ये करके 28 मिनट में, 40 मिनट का मिशन होता है। अगर ये वाली बात, ये वाला रवैया कि जी वो प्रोग्राम रखा हुआ है तो जी आधे घंटे में, तो वो जी और है जी, उसने कुर्सी उठाई हुई है, वो नीचे है, वो उधर है, ये जिस रवैये से आप, इस रवैये से नहीं होता बेटा। क्विक रिफ्लेक्सेस, फास्ट, ये उसका टेस्ट भी है, ये उसका टेस्ट भी है। आपको बेसिकली ये 35 मिनट्स के अंदर 100 सवाल पूछ रहे हैं, 20 सेकंड है। अब मैं आपको इसका फार्मूला बता रहा हूं। मैं अभी, मेरे पास कोई आपके वहां क्वेश्चंस क्या आने हैं, इसके सवालों का जवाब आपने खुद तैयारी करनी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर, आपने मैक्सिमम किसी सवाल पे खर्च करना है टाइम, जो जिसको हल करना है, जो आपको आता है और सोच के कुछ कैलकुलेट करके उसका जवाब लिखना है। मैक्सिमम यू कैन स्पेंड 15 सेकेंड, 15 लॉन्ग सेकेंड्स, ये आपके पास टाइम। पहली बात, अब जब 15 सेकेंड्स आपने किया है, 5-5 सेकेंड हर एक में से बचाए, कितने सवाल हैं? कितने पैसे, कितने टाइम बचा? अब इसका उसूल क्या है? जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा शक है और उसमें लगता है कि 20 सेकंड से 15 सेकंड से ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसको उस वक्त स्किप कर दो, उसको उस वक्त स्किप करो। अगर उस पे टाइम लगाकर वो ठीक कर लोगे, बहुत सारे ठीक जो इसके जवाब लिख सकते हो वो आखिर में छूट जाएंगे। तो प्लानिंग 15 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं मुमकिन है। अगर आप ठीक आता हो, 5 से 7 सेकंड में बड़ी आसानी से होता है। अपने रिफ्लेक्सेस को अलर्ट और कंसंट्रेशन सवाल के ऊपर, उस वक्त वो जो फॉल सीलिंग लगी हुई है या वहां पर क्लॉक लगा हुआ है, वो वर्दी वाले कोई बंदे फिर रहे हैं, उन पे तवज्जो है, बाकियों के हालात मालूम कर रहे हैं, ये नहीं है। जिसको ये काम इसमें जाना है, उसको अपनी
बॉडी लैंग्वेज, अपनी सोच, चीजें चेंज करनी। अब इसके अंदर 15 सेकंड के साथ 500 सेकंड आपने आखिर में बचा लिए। अब उसके बाद आपने इस 500 सेकंड में 5 सेकंड पर क्वेश्चन आपके पास बचा है। ये मिनट कितने बने 500 सेकंड की जी? 9 मिनट। ओके, ये 8-9 मिनट आपके पास बचे हैं। इस 8-9 मिनट में से 5 मिनट 300 सेकंड में अब आपने बाकी वो जो छोड़कर आए हैं उनको देखा। जो जो छोड़ा है उसको दोबारा देखें और उस पर गौर करें। किसी पे 15 सेकंड लगते हैं, 20 लगते हैं, जितने भी हैं, ये 300 सेकंड 5 मिनट्स उसके ऊपर खर्च करें। और आखिरी 200 सेकंड अब आप ओवरऑल टोटल जो आपने लिखे भी हैं उनको भी दोबारा देखें। कई दफा टिक करने में बंदा सोचता कुछ और है, टिक गलत हो जाता है। तो ये भी आपने देखना है कि आपने कोई चीज गलत तो नहीं की है। और अगर आप इस रिफ्लेक्सेस के साथ काम बेटा नहीं कर सकते तो सिर्फ आना जाना, सिर्फ एक रूटीन है और आके कहना कि जी वो तो नहीं हो सका जी, मेरा रह गया जी। मेरे नजदीक जिसकी बॉडी लैंग्वेज और जिसका जहन क्लियर है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बंदा ये फेल कर दे। फेल करने का असल इम्तिहानात तो होने ही ISSB में है। ये तो सिर्फ आपका जाती एटीट्यूड है जिसकी बुनियाद पर यह फैसला होना है कि आप कितना उसके बारे में सीरियस है। आपको स्ट्रेटजी बता दी। अब जिस वक्त ये सारे के सारे मामलात ऐसे तय हो गए कि ये ऐसे ऐसे होगा, आपको क्वेश्चन के ऊपर हर क्वेश्चन का इक्वली अभी से ज़हन में रखना है कि इससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अभी 100 पे 35 थे, फिजिक्स वाले में कितने हैं जी? 40 मिनट्स 75। टाइम निकालें, तकसीम करें, क्वेश्चन रखें, उसमें से 1/4 ऑफ द टाइम वो समझ लें कि उससे मैंने कम ही में करना है। उस 1/4 टाइम रख ले अपने हाथ में। इसके बगैर आप नहीं सरवाइव करेंगे। 1/4 का हाफ जो है वो आप फिर यूज करें जो रह गए हैं उनके लिए, और बाकी जो है वो फिर आप यूज करें रिवीजन के लिए। ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अब इस सारी तेजी में भी ऑप्शंस और चीजें यस नो वाली जितनी भी चलनी है उसमें भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें उस तेजी के अंदर ही वो आपसे समझ रहे हैं कि ये बंदा कौन है। वो बेटा नंबर नहीं काउंट कर रहे, ये रिफ्लेक्सेस तेज है, हमारे एक्शन के साथ चल सकता है, कैपेसिटी रखता है, लेकिन साथ अब सोच क्या है वो आपके सवालों में भी आ सकता है। प्रोफेशनलिज्म भी उनको चाहिए। आपको फिजिक्स, एयरफोर्स खड़ी ही फिजिक्स के ऊपर है। एयरफोर्स का फिजिक्स का एक हिस्सा है एरोडायनामिक्स। नाम सुना है आपने? ये मजमून है, मैंने भी इसी को पढ़ा है। ये आपको जब ग्रेजुएशन कराई जाएगी तो एरोडायनामिक्स पढ़नी होगी आप में से जिसने भी एयरफोर्स में। तो एरोडायनामिक्स जो है वो बेसिकली जहाज उड़ता कैसे है, एरोफॉइल कैसे बनती है, हवा उसके ऊपर से कैसे ड्रैग कैसे पैदा करती है, लिफ्ट जहाज ने कैसे लेनी है, ये एंगल्स हैं, उसमें थ्योरम्स हैं, उसमें बेशुमार स्टडीज हैं, प्रोफेशनलिज्म है। वो अंदर से लड़ना और जज्बा और मारना वो एक अलहदा है, लेकिन उसको प्रोफेशनली बेहतरीन हालत में बेहतरीन पायलट्स पाकिस्तान दुनिया के अंदर मशहूर है, पायलट्स भी और इंजीनियर्स भी। हमने आज भी मैं फख्र से बताता हूँ इंडिया की एयरक्राफ्ट और एविएशन इंडस्ट्री अभी हमसे बहुत ही नीचे है। जो जो जहाज हमने अब आपके सामने है, जो ये
تھنڈر بھی ہم نے بنا لیا ہے اور ابھی اس کی اگلی ورژن آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ہیں کہ ہمارے لوگ بہت فاسٹ ہیں, پائلٹس بھی اور ایروناٹیکل انجینئر اور اوور آل. تو پروفیشنلزم آپ کی بیسک رہنی ہی رہنی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ سوچیں, یہ آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ کو یہ بات آج کے بعد سے سوچ لینی چاہیے کہ انہوں نے میرے میں سے وہ بندہ نکالنا ہے جو ان کو چاہیے. میری بدقسمتی رہی کہ مصروفیات یا باقی وجہ سے میں زیادہ وقت آپ کے ساتھ کر نہیں پایا. یہ مائنڈ سائنسز کی بات ہے, اڈاپٹ کرنے کی بات ہے, اپنی پرانی ہیبٹس کو توڑنا, نئی ہیبٹس کو بنانا. کیونکہ زندگی میں یاد رکھنا, آپ صرف اچھی ہیبٹس بنائیں گے اور اچھی ہیبٹس آپ کو بنائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بنا لیں گے, نہیں. آپ زندگی میں اچھی ہیبٹس بنائیں گے اور جب وہ ہیبٹس بنتی ہیں اس میں کمپلیکسز سے باہر آنا. کمپلیکس کیا ہے کہ میرے باقی سارے دوست ہیں, ان میں میری ذرا بڑی ٹرنیلی ہے, سمجھتے ہیں میں بڑی ادھر سے آیا ہوں, میرا بیک گراؤنڈ, میری چیز یہ ہے, میں باقیوں سے کیا ڈفرینٹ ہوں. وہ کوالٹیز کی بجائے فزیکل چیزوں پر اپنی برتری دکھانا چاہتا ہے, کوالٹیز پہ نہیں, فزیکل. اچھا یہ باقی سارے آکسفورڈ پہنیں گے, میں اپنا جوتا پہنوں گا کیونکہ میں ذرا بڑا تھوڑا میرا آئٹم اور ہے. یہ لوگ یہ والی چیز پہنیں گے, میں ایسے کر لوں گا. یہ ٹائی پہنیں گے, میں نہیں پہنوں گا. یہ ایسے کریں گے, میں ریڈ کلر کی جراب پہنوں گا. میں فزیکلی باقیوں سے دیکھنے میں باقیوں سے ڈفرینٹ نظر آؤں. یہ کمپلیکسز ہے. احساس کمتری کے مختلف طریقے ہیں. اپنے آپ کو جس جگہ جو ہے ماحول اس کے اندر ڈھلنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اس کالج کا نام بھی ہم نے ایگلز ہرتھ رکھا ہوا ہے. ہرتھ ایک بھٹی کو کہتے ہیں, بھٹی میں پگھلانے کا کام ہوتا ہے. جو بھی کئی دفعہ لوہا آپ کو ملتا ہے, ٹیڑھا میڑھا چیزیں مختلف, ان کو بھٹی میں ڈال کر گرم اس کے اندر سے جو اوپر گندا مواد ہوتا ہے وہ نکال کر چھاننی سے باہر کر لیتے ہیں. صاف پیور لوہے کو دوبارہ سے اس سے ایگل بنانے کا کام. لیکن جب بھی کچھ چیزیں اگر آپ ہی مجھے بتائیں کیا وہ اچھا ایگل بن سکتا ہے, اگر ہم نے لوہے کا ہی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اس میں کچھ سریے کو اور کچھ چیزوں کو اور لوہے کو پھینکیں, اس میں سے وہ لوہا پگھلنے کی بجائے ایک ڈنڈی اندر سے نکالی ہو گئی, یہ اس کو اسی طرح ہی رہنے دیں. یہ میں پیچھے سے میری عادت ہے, یہ والا ڈنڈا میرا ایسا ہی رہے, وہ نہیں بنا کرتا. یہ آپ سمجھتے ہیں, آپ کے ذہن میں ہے کہ میں پتہ نہیں لگے گا اور اس کو ایسے سے ایسے کر لوں گا, وہ پتہ ہی نہیں لگے گا کسی کو, میں تو بڑی شے ہوں. یہ بیسیکلی اس کا نام ہے سیلف سبوٹیج, اپنے آپ کو تباہ کرنا. دنیا کے اندر آج میں آپ کو, چونکہ اب آپ اس جگہ آ گئے ہیں, سیکنڈ ایئر میں ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ کچھ عرص ابھی ایف ایس سی کرتے ہی کچھ میڈیکل میں چلے جائیں گے, کچھ فوج میں جائیں گے, کچھ ایئر فورس میں جائیں گے, کچھ رول جائیں گے. 20-20, 15-15 ہزار کی تنخواہ کے لیے رلتے پھریں گے. وہ کون لوگ ہوں جو اس وقت کمپلیکسز میں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں مانا, اپنی ہیبٹس کو نہیں بنانا, پرانی ہیبٹس کو نہیں توڑنا. فوج سائیکولوجسٹوں کے ذریعے بڑا سمپل سٹریٹ وہ سول ڈھونڈتی ہے جو ان کی ضرورت پہ پورا ہے. آپ کو عام سا لگے گا کہ یار میرے نمبر اتنے تھے, میری یہ والی چیز ایسی تھی, مجھے نہیں لیا فوج نے, یہ مجھ سے کم والا ہے, اس کی
अपीयरेंस भी शायद उतनी नहीं है जितनी मैं सिटअप्स कर लेता था ना। उनको बेटा सिटअप्स वो करा लेंगे खुद ही, बाकी सब चीजें वो खुद करवा लेंगे। उनको जो बंदा चाहिए है वो वही लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। तो अपने आप को रीथिंक करें, वेदर यू आर इंटरेस्टेड एंड यू हैव द पैशन टू सर्व द कंट्री। अगर उसके बगैर भी आपका गुजारा है और चीजें हैं और आप समझते हैं जिस कंफर्ट जोन में आप रह रहे हैं, मैंने नई हैबिट्स नहीं बनानी, मैं जिस कॉम्प्लेक्स में हूं मैं वो उसका किंग हूं। वो छुट्टियों में जाकर एक डबल कैबिन के साथ 2 गनमैन खड़े करके ऐसी तस्वीर एंगल वाली बनाकर चढ़ाते हैं। हम बताते भाई उसकी बजाय आपका किरदार वो खुशबू दे। आप जहां जाएं वो आपकी खुशबू चंद दिनों बाद चीखे मार के सबको बताए कि बहुत जबरदस्त आदमी आ गया। एक ये है कि वहां जाते ही आप किसी एक को थप्पड़ मारें, लड़ाई करें, पहले दिन ही कुछ और करें, ड्रामा हो जाए, जो वहां के सीनियर्स के साथ लड़ाई हो जाए, किसी बैटमैन को ठुड्डा मार दें, एक आधा शीशा तोड़ें, पता लग जाएगा कि जी वो भी आ गया। लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स एहसास कमतरी के आदमी की एंट्री और है, और एक कॉन्फिडेंट अपनी जात के ऊपर एतमाद रखने वाला आदमी और है। और उसके लिए वो जो एतमाद चाहिए है वो शुरू होता है पहले अल्लाह ताला की जात पर एतमाद से, और दूसरी बात अपनी जात पर कि यस आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। आप में से आज मेरी बात सुन के कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिमाग में सोच लेंगे कि यस आई विल डू इट, और आप में से बहुत ऊंची जगह पहुंचेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो इस वक्त भी उनको यहां बिठाना भी कि ये जो है ना जी एहसान साहब और ये भी बस ऐसे ही आज फजूल में इधर बिठाया हुआ है इधर लाके, तो ये बात आपके अपने रवैये पर मुनहसर है, आपके अपने रवैये पर। आप आज से अपने आप को बच्चे और लड़कपन में समझने की बजाय फौज में जाने का जो सबसे बड़ा फायदा, एक तो है ना जी हम कहते हैं बड़ी आइडियल बातें हैं, मुल्क के लिए हम जान देंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, हम कौम की खिदमत करेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि ये पाकिस्तान में रहते हुए शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता है आपका अपने आप को मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट करने का। कुछ लोग होंगे आप में से जो इस वक्त कुछ नहीं करेंगे और 30 साल की उम्र तक भी अब्बा के सामने यूं करते रहेंगे, पैसे तो दे दीजिए। और कुछ आप में से ये होंगे कि यस आज से, ये आज मार्च है ये, आज से ठीक 6 माह बाद, आफ्टर 6 months many of you will be independent। और उल्टा आप कहेंगे, क्योंकि आप कैडेट होंगे और कैडेट होते हुए भी 30, 40, 45 हजार रुपया मिल जाता है, और आप अपने बहन भाइयों को भी कहेंगे मैं तुम्हारे लिए ये लाया, मेरे अपने पैसे हैं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता है, और मुआशी तौर पर भी और इज्जत, माशरे में इज्जत के लिहाज से भी बेस्ट रास्ता है। तो आप में से जिसको भी फौज में जाना है वो बेटा अपनी जिंदगी को डिफरेंट एंगल से लेकर तैयार कर ले, क्योंकि ये जो रवैया है ये बहुत कैजुअल है कि कल गए हैं बच्चे, ये कागज नहीं था, वो नहीं था, वो उसका नहीं था, मैं नीचे था, वो ऊपर गया, वो ये जो कहानियां हैं, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ। हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि जब किसी को काम कह दो
تو وہ واپس آ کر یہ کام بتائے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. صرف ایک وجہ ہے کہ جس نے کرنا تھا وہ فوت ہو گیا، ورنہ کرنا ہے. ارادہ بناؤ اور چیزیں کرو اور وہ اس طرح کر کے دکھاؤ. اپنے آپ کو آج سے ایک سٹیبل پرسنالٹی کے آفیسر کے طور پر سوچو گے تو آپ کو راستہ آگے ملے گا. اور اگر صرف ایک لاؤبالی پن کے ساتھ اور مختلف رویوں کے ساتھ آپ یہ اس کو کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ بچوں کے اندر سے بھی ایک آپ وہ بنا لیں جی اس کا کاغذات کا اور چیزوں کا. آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ کیا کاغذ لے کر جانے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ بتائیے جی. یس کیا کیا کاغذ لے کے جانے؟ سب سے پہلے تو رجسٹریشن سلپ لے کے جانی ہے جی. اپنا اسمارٹ CNSC کارڈ لے کے جانا ہے، میٹرک کی DMC لے کے جانی ہے، فادر اور مدر کی CNIC فوٹو کاپی اٹیسٹڈ کروا کے لے کے جانی ہے. جی باقی ڈاکیومنٹس بھی میرے خیال ہے اٹیسٹڈ ہونے ہیں. باقی بھی اٹیسٹڈ ہونے ہیں نا؟ فرسٹ ایئر کی رزلٹ کی فوٹو کاپی اٹیسٹ کروا کے لے کے جانی ہے، ہاں جی. اور اس کے ساتھ ہوپ سرٹیفکیٹ بھی. ہوپ سرٹیفکیٹ لے کر جانا ہے. تو یہ دیکھیں نا یہ والی ساری چیزیں یہاں پر ایک چیک آف لسٹ بنی بھی ہوئی ہے، یہاں نوٹس پہ لگی ہوئی ہے. جس نے 28 منٹ میں یہ ساری کارروائی کر کے دوسرے ملک سے واپس آنی ہو وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہاں سے کہ جی میں یہ اس طرح کا ایک جہاز آیا ہے، میں اس کے بارے میں آپ بتائیں میں اس کو کیا کروں، میں سوچ رہا ہوں یہ مجھے مار تو نہیں دے گا جی. یہ افورڈیبلٹی ہے اس کی؟ فرسٹ سی فرسٹ گیو. لیٹس ٹاک پروفیشن. بہت سیریس بات کے لیے آپ جا رہے ہیں اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہاں نہ جائیں. میرے لیے یہ بڑی عجیب بات ہوگی. لوگ کہیں گے مجھے کہ جی آپ کے پاس سے بچے آئے اور اتنے آئے اور اتنے نہیں کر سکے انیشلی. تو اس لیے اپنی محنت اپنی چیزیں. ایک بات فائنل بات کرنے سے پہلے کوئی سفارش وہاں نہیں چلنی، کوئی اور معاملہ نہیں ہے، کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں ہے. کوئی کاغذ نہ لے کر گئے تو نہیں ہوگا کہ جی میں کر لیتا ہوں. آپ کا خیال ہے کہ احسان صاحب یا ان کی طرح یہاں پہ کہ جی وہ کل آ جائے گا، وہ پرسوں آئے گا، وہ میں نے بات کر دی ہے، وہ ادھر سے آنے والا ہے. یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا داخلے بھیجنے کے لیے جس طرح سے ہے یہ جو رویہ ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایئر فورس میں جانا ہے آپ کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہے. اور جو باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں بیٹا اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جذبے سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے لیکن ایک کول سمندر کی طرح گہرے اندر اس کے اندر طوفان چل رہا ہے، طاقت بھی موجود ہے. خاموشی کے ساتھ ایکشنز، اپنے ٹائم، چیزیں، کنسنٹریشنز، تھنکنگز میں اس کے اتنے ہی ریفلیکسز میں اس 12 سیکنڈ کے اندر جواب دیتے ہوئے بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی چیز بنے جو بالکل سادہ سادہ ہے، جس میں آپشن ہے صرف ABC کی ہے، اس میں کوئی ایسی ہے نہیں. ابھی یہ ان سوالوں میں جنرلی ابھی نہیں ایسی پازیٹیو نیگیٹو یا کوئی اور بات آتی، جب وہ اگلے سٹیج پہ آئے گی. لیکن اس کو پروفیشنلی آپ سب لوگ کریں.